کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں بالکل تنہا ہیں؟ کہ آپ کی عمر، آپ کی حالت یا آپ کے ماضی کے اعمال کی وجہ سے دنیا نے آپ کو نظر انداز کر دیا ہے؟ کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں جو آپ کے دروازے پر دستک دے، آپ کی حالت پوچھے، آپ کے درد میں شریک ہو؟ آج میں آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہا ہوں جو صرف تاریخ کا واقعہ نہیں بلکہ ہر اس شخص کے دل کو چھو لینے والی شفا ہے جو خود کو بے وقت، بوڑھا یا تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہ داستان ہے ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کی، جس نے نہ صرف اس عورت کی زندگی بدل دی بلکہ انسانیت کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دے گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وسعت کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ یہ محض ایک ملاقات نہیں، یہ تو ایک روح کے احیاء کا واقعہ ہے۔ موسیقی میں نرمی سے تبدیلی، مدینہ کی گلیوں کے خوبصورت شارٹس۔ مدینہ منورہ، وہ شہر جہاں سے رحمت کے دریا بہہ نکلے تھے۔ ہر گلی، ہر کوچاک محبت اور تعظیم سے گونجتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر دل پر حکمران تھی۔ لوگ آپ کے دیدار کے لیے ترستے، آپ کی بات سننے کے لیے بےتاب رہتے۔ لیکن اس شہر میں ہی ایک گھر تھا جہاں ایک بوڑھی عورت تنہا رہتی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور، زمانہ جاہلیت میں گزار چکی تھی۔ اس کا پورا خاندان، اس کا سہارا، سب کچھ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ تنہائی اس کا مقدر بن چکی تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو چیز اس بوڑھی عورت کے دل پر بوجھ بنی ہوئی تھی، وہ تھا اس کا ماضی، وہ زمانہ جاہلیت جس میں وہ جیتی تھی، وہ کام جو اس نے کیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت سے سخت نفرت کرتی تھی۔ اس کا دل اسلام کے لیے نرم نہ ہوا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی، آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتی۔ اس کا غصہ اور اناد وقت گزرنے کے ساتھ اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ شاید اپنی تنہائی اور بے کسی کے احساس نے اسے اور بھی ترش رو بنا دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں جنہوں نے اس کے پرانے نظام، اس کی پرانی عزتوں کو ختم کر دیا ہے۔ وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھتی، لوگوں کو خوشی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتے دیکھتی اور اس کا دل کڑتا۔ اس کے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دنیا برباد کرنے والے تھے۔ موسیقی پراسرار اور تھوڑی تشویشناک ہو جائے، پھر اچانک روشن ہو جائے۔ اور پھر ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس بوڑھی عورت کے بارے میں دریافت فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی بلکہ آپ سے عداوت رکھتی ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ آپ کے چہرہ انور پر وہی رحمت و شفقت کے جذبے معجزن ہوئے جو ہمیشہ سے مظلوموں، بے کسوں اور راہ بھٹکے ہوئوں کے لیے تھے۔ آپ نے پوچھا، وہ کہاں رہتی ہے؟ یہ سوال محض ایک پتہ پوچھنے کے لیے نہ تھا، بلکہ یہ ایک انقلاب کی شروعات تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی ہستی جو خود اس رحمت کو مسترد کر چکی تھی، اس کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ آپ صحابہ کرام کے ہمراہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ بند تھا، لیکن یہ کوئی عام دروازہ نہ تھا، یہ تو ایک دل کا دروازہ تھا جو کفر، اناد اور غصے سے بند تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز میں نرمی اور حیرت کا عنصر لائیں۔ دروازے کے پیچھے سے بوڑھی عورت کی آواز آئی، وہ غصے میں تھی۔ پوچھا، کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی بوڑھی عورت کے اندر کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید وہ اسے اس کے گزشتہ اعمال کی پاداش میں ڈانٹنے پھٹکارنے آئے ہیں۔ وہ ڈر گئی، لیکن ڈر کے ساتھ اس کا اناد بھی جاگ اٹھا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ اندر سے کوئی ناروا بات کہہ کر لوٹا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا۔ آپ کے چہرہ انور پر ذرا سی شکایت کے بجائے اور بھی زیادہ شفقت اور صبر کے آثار نظر آئے۔ آپ نے کوئی جبر نہیں کیا، دروازہ نہ توڑا، بلکہ نرمی سے واپس لوٹائے۔ لیکن آپ کا ارادہ پختہ تھا، یہ محبت کا جہاد تھا، اور آپ ہار ماننے والوں میں سے نہ تھے۔ موسیقی میں استقامت اور نرمی کا امتزاج۔ دوسرے دن پھر وہی وقت، پھر وہی دروازہ، پھر وہی دستک، اور پھر وہی جواب۔ بوڑھی عورت اپنی ضد پر اڑی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ لوگ تنگ آ کر چلے جائیں گے، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ جو ہستی اس کے دروازے پر آئی ہے وہ تو رحمت بن کر آئی ہے۔ وہ ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، کیا وہ ایک بوڑھی، تنہا، غصیلے دل والی عورت کی محبت جیتنے سے قاصر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تیسرے دن پھر وہی معمول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ اس کے دروازے پر تشریف لے گئے۔
آپ کی یہ مستقل مزاجی، یہ بے پایا صبر دیکھ کر شاید صحابہ کرام کے دل میں بھی حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن وہ جانتے تھے کہ آپ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تیسری بار جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو بوڑھی عورت کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا، یہ کون سا آدمی ہے جو میرے بدتمیز رویے کے باوجود بار بار میرے دروازے پر آ رہا ہے؟ میں نے اسے برا بھلا کہا، میں نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن وہ پھر آ گئے۔ کیا کوئی بادشاہ، کوئی فاتح ایسا کرتا ہے؟ یہ تو وہی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آواز میں جذباتی اتار چڑھاؤ، موسیقی انتہائی جذباتی ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس کے سینے میں دھڑکن تیز ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی۔ وہ ساری عمر جو نفرت اور غصے کے پردے اس نے اپنے دل پر چڑھا رکھے تھے، وہ ایک لمحے میں پھٹ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر وہ منظر پیش آیا جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ دروازے پر کھڑے تھے خود احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا چہرہ انور چاند کی مانند چمک رہا تھا، مگر اس چمک میں وہ حلم و شفقت تھی جو دیکھنے والے کے دل کو گھائل کر دے۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے جڑ گئیں۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہیں، پھر ان کے ہونٹوں سے معذرت کے الفاظ پھوٹے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو تکلیف دی، میں نے آپ سے بدکلامی کی، میں معافی چاہتی ہوں۔ اور پھر وہ الفاظ جو نبی کریم کے مقدس لبین سے ادا ہوئے، وہ الفاظ جیسے کسی مرتے ہوئے دل کو زندگی بخشنے والی شہادت بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہیں معاف کر دیا۔ یہ 4 الفاظ نہ تھے، یہ تو ایک دریائے رحمت تھا جو اس عورت کے وجود میں اتر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں تمہیں دین کی دعوت دینے آیا ہوں، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے آیا ہوں۔ موسیقی پرسکون اور روح پرور ہو جائے۔ اس بوڑھی عورت کا سینہ ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا۔ اس نے دل کے تمام تر زنگ صاف کرتے ہوئے کلمہ حق پڑھا۔ وہ نہ صرف مسلمان ہو گئی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کی تنہائی کا خیال رکھتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے بعض صحابہ پر لگا دی۔ اب وہ بوڑھی عورت جو کبھی غصے اور تنہائی میں جیتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک قابل عزت خاتون بن گئی۔ اس کا گھر اجڑنے کے بجائے آباد ہو گیا۔ صحابہ کرام اس کی خدمت کے لیے آتے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ وہ تنہائی کا شکار نہ رہی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا دل جو کفر اور عناد کے پتھر کی مانند تھا، وہ ایمان و محبت کے نرم و سبز نشیب میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو آنکھیں بھر آتیں اور یہ سوچتی کہ میں نے ایسی عظیم ہستی کے ساتھ ایسا رویہ کیسے اختیار کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اس کے تمام ماضی کو مٹا کر اسے نئی زندگی دے دی تھی۔ ناظرین، یہ داستان محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ تو ایک زندہ سبق ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ دین کی دعوت جبر اور سختی سے نہیں دی جاتی، یہ تو محبت، صبر اور اعلیٰ اخلاق کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہر انسان، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل تک پہنچنے کا راستہ محبت ہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے بزرگوں، اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ان کی نفسیات کو نہیں سمجھتے، ان کی تنہائی، ان کی ماضی کی کسی بات، ان کی ضد کو ہم ان کے خلاف لے لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے تو ایک ایسی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی، اس کے دروازے پر خود چل کر گئے۔ ہم اپنوں کے دروازے تک نہیں جا پاتے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ معافی کا کیا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تمام تر برے رویے کو معاف کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں رشتے معمولی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں معاف کرنے کی وسعت نہیں رہی۔ ہم دوسروں کی غلطیوں کو بار بار یاد رکھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے دل کو جیتنے کے لیے اس کے تمام ماضی کو بھلا دیا۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر کسی کے لیے تھی، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، دوست، دشمن، مسلم، غیر مسلم۔ آپ کی نظر میں ہر انسان قابل عزت تھا۔ اس بوڑھی عورت نے جب اسلام قبول کیا تو اس کی حیثیت بدل گئی۔ اسلام میں عمر رسیدہ افراد کا جو مقام ہے، اس واقعے سے واضح ہوتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان سے نرمی سے بات کرنا عبادت ہے۔ آواز میں درد اور اپیل۔ تو آئیے، آج ہم اس داستان رحمت سے چند سبق لے کر اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ پہلا سبق، صبر اور محبت سے دعوت۔ چاہے ہمارا مخالف کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلتے ہوئے صبر اور محبت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسرا سبق، معافی کی عظمت۔ چھوٹی موٹی باتوں پر رشتوں کو توڑنے کے بجائے دل کو وسیع کریں۔
معاف کرنا عظمت کی علامت ہے۔ تیسرا سبق، بزرگوں کی قدر۔ اپنے گھر کے، محلے کے، معاشرے کے بزرگوں کا خیال رکھیں، ان کی تنہائی دور کریں۔ شاید ان کے دل میں بھی کوئی شکوہ، کوئی غصہ ہو جو محبت کے ایک عمل سے ختم ہو سکتا ہے۔ چوتھا سبق، کسی کو مایوس نہ کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دشمن عورت کو بھی مایوس نہیں کیا۔ ہمیں بھی کسی انسان کو، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ موسیقی انتہائی جذباتی اور متاثر کن عروج پر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہمارے سامنے ایک روشن چراغ ہے۔ جب بھی ہم خود کو تنہا محسوس کریں، جب بھی ہم سمجھیں کہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، جب بھی ہم کسی کی نفرت کا شکار ہوں، تو ہمیں یہ داستان یاد کر لینی چاہیے۔ اگر نبی رحمت نے ایک دشمن عورت کے دروازے پر 3 دن تک دستک دی، تو کیا وہ رب کائنات اپنے بندے کی توبہ اور فریاد کو قبول نہیں کرے گا؟ کیا ہم اپنے دشمنوں، اپنے بدخصلت رشتہ داروں کے دروازے پر محبت کی دستک نہیں دے سکتے؟ یہ داستان